یہی وہ ادب ہے کہ اسی ادب نے ہی، چاہے وہ کملی والے محمد مصطفیٰ کا ادب ہو، چاہے وہ رب ذوالجلال کا ادب ہو، ادب ادب ہی ہے۔ آپ مبارک ہستیوں کا کر لیں، عظیم ہستیوں کا کر لیں، مبارک مقامات کا کر لیں، برکت والے مقامات کا، برکت والی چیزوں کا احترام کر لیں، فرمایا رب ذوالجلال آپ کو زمین سے اٹھا کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے۔ بشر حافی، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ اپنے زمانے کے مشہور شرابی تھے۔ حافی بننے سے پہلے مشہور شرابی تھے، ہر ٹائم نشے کے اندر دھت رہتے، بس شراب خانے میں رہنا، شراب پینا، شراب سے فارغ ہونا، گھر کو چل پڑنا۔ تو یہ ان کی زندگی کا معمول تھا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نشے میں دھت ہیں، شراب پی کے شراب خانے سے نکلتے ہیں، جب گھر کی طرف جا رہے ہیں تو راستے کے اندر کیا دیکھا کہ ایک ٹکڑا دیکھا، ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا۔ تو جب اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا تو بشر نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس کو معطر کیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو کیا کی؟ خوشبو لگائی۔ خوشبو لگانے کے بعد اونچے مقام پہ اس نے رکھ دیا۔ جب مقام پہ رکھ دیا چلا گیا، پھر سے وہی شراب کی لت میں، شراب پینے کے لیے شراب کھانے۔ کہتے ہیں کہ جب رات کو وقت ہوا رات کا، تو وہاں اس علاقے کے جتنے بھی بزرگ تھے، اولیاء تھے، لوگوں کے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خواب میں جو ہے کیا الہام فرمایا، خواب میں دکھایا کیا کہ ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ ہم نے بشر کو ہمارے نام کی تعظیم کی وجہ سے معاف کر دیا۔ ہم نے بشر کو ہمارے نام کی تعظیم کی وجہ سے معاف کر دیا، اس نے ہمارے نام کو معطر کیا، ہم بشر کے نام کو معطر کر دیں گے۔ اس نے ہمارے نام کو پاک کیا، ہم بشر کو پاک کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہے جس نے خواب میں دیکھا، تو اس نے کہا یہ کوئی شیطان کا جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی خیال ہو سکتا ہے، شیطانی خیال ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس نے کہا جلدی سے اٹھا، وضو کیا، دوبارہ نفل پڑھ کے پھر سو گیا، پھر وہی خواب، پھر دوبارہ اس نے اسی طرح دیکھا، پھر دوبارہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر سے جو ہے دوبارہ کیا کیا، نفل پڑھے، سو گیا، پھر تیسری مرتبہ بار بار اس طرح ہو رہا ہے۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی رب ذوالجلال اس بشر کی بات کرے جو شرابی ہے۔ تو اگلا دن جیسے صبح ہوتا ہے تو وہ بزرگ کہاں پہنچتے، شراب خانے، لوگوں سے پوچھاتے پہنچ جاتا ہے کہ بشر سے ملنا ہے، بشر سے ملنا ہے۔ تو فرمایا جب لوگوں نے بتایا وہ تو شراب کے نشے میں مست پڑا ہے، اس کو تو ہوش ہی نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اسے جا کے بتاؤ کہ دروازے پہ کوئی تیرے لیے پیغام لے کے آیا ہے، دروازے پہ تیرے لیے کوئی پیغام لے کے آیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس کو بتایا گیا کہ تیرے لیے کوئی دروازے پہ پیغام لے کے آیا ہے، تو بشر نشے کے اندر کہتا ہے کہ کون ہے پیغام لانے والا، کس نے مجھے پیغام بھیجا، پہلے یہ پتہ کر کے آؤ پیغام بھیجنے والا کون ہے۔ تو جب یہ کہا تو پھر وہ آیا شخص آ کے پوچھا کہ کس نے پیغام بھیجا ہے۔ تو آگے سے وہ بزرگ کہتا ہے کہ حافی کو کہو، بشر کو کہو کہ رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام ہے تمہارے لیے۔ تو جیسے ہی اس شخص نے جا کے اس کو بتایا، حافی کو بتایا گیا، بشر کو بتایا گیا، کیا بتایا گیا کہ رب کی طرف سے پیغام ہے، کسی دنیا دار کی طرف سے پیغام نہیں۔ تو جس حالت میں تھا، جوتے نہیں پہنے ہوئے، دوڑا کہ میرے رب ذوالجلال کی طرف، میں گناہ گار کی طرف جو ہے وہ کیا ہے، پیغام بھیجا گیا ہے۔ تو دروازے پہ آ کر اس بزرگ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو اس بزرگ نے خوشخبری دی کہ تو نے رب ذوالجلال کے نام کی تعظیم کی، تو نے رب کے نام کو معطر کیا، رب ذوالجلال نے تیرے نام کو، تیرے کردار کو معطر کر دیا، پاک کر دیا۔ تو کہتے ہیں اس زمانے کے اندر بغداد کے اندر کہتے ہیں جب تک بشر زندہ رہے ساری زندگی پھر جوتے نہیں پہنے، بغیر جوتی کے پھرتے رہے، جوتا نہیں پہنتے تھے۔ اور پھر وہ مقام ملا جب ان پہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی حقیقت کھلی، تو وہ اسی میں مست رہا کرتے تھے، اسی میں مست رہا کرتے تھے۔ جن کو پھر محبوب مل جائے تو پھر محبوب کی مستی میں مست رہا کرتے۔ تو فرمایا کہ جوتا جب نہیں پہنا، جب بھاگے تھے تب سے اس وقت کے بعد مرتے دم تک جوتا نہیں پہنا۔ تو فرمایا کہ یہ حالت تھی بغداد کے اندر، جانور بھی راستے پہ چلتے ہوئے گوبر نہیں کرتے تھے، پیشاب نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے اللہ کے ولی بشر کی گزر ہونا ہے، وہاں سے جو ہے وہ گزریں گے۔ تو ایک دن راستے پہ ایک جانور نے گوبر کر دیا، تو مالک نے جب اس کو گوبر کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ آج بشر اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو جب پتہ چلا تو واقعی بشر اس وقت دنیا سے کوچ کر کے چلے گئے تھے۔
تو فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ صرف اللہ کے ایک نام کو عزت دی، توقیر دی، اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگائی، میرے رب کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس نے اس کے نام کو پاک کیا، صاف کیا، رب نے اس کے کردار کو ہی پاک کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وقت کے امام ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، آپ اتنے بڑے امام ہیں کہ زمانہ آپ کی اقتدا کرنے والا ہے، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بشر حافی کے پیچھے پیچھے دوڑتے پھر رہے ہیں، کہ بشر آگے چل رہا ہے اور امام احمد بن حنبل جو ہے وہ کیا ہے، کس کے پیچھے ہے؟ بشر حافی کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے بات کی کہ وہ دیوانہ ہے، وہ مجنون ہے، اور آپ وقت کے امام ہیں، آپ وقت کے امام ہو کر جو ہے آپ ایک دیوانے کے پیچھے، ایک ایسے شخص کے پیچھے جس کو ہوش ہی نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے جو جواب دیا وہ کمال کا جواب دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اے نادانو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لوگوں نے کہا کیا جانتے ہیں آپ؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اے نادانو، میں جس رب کو مانتا ہوں بشر اس رب کو جانتا ہے۔ میں جس رب کو مانتا ہوں نا کہ وہ خدا ہے، بشر اس رب کو جانتا ہے کہ وہ رب ہے کون، وہ تو جاننے والا ہے، میں ایسے اس کے پیچھے نہیں گھوم رہا۔ تو فرمایا یہ ادب پہلا کرینہ کہ جب تک ادب نہیں کریں گے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تعظیم کریں، تو یہی ادب انسان کو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔